سعادت دینار خاصہ یہ ان کے فرزند ارجمن ہے، تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے صحیح باتیں کہلوائے جو سب کے لیے نافع بنے اور سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو جو بھائی سنت سے فارغ ہو چکے باہر بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر تشریف لائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ قابل صد احترام بزرگان دین، معزز سامعین، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی ہدایت دی ہے، 5 چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ ان ہدایات کی طرف انتہائی توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی اور اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آسمان و زمین کے تیور بتا رہے ہیں کہ یہ نارمل حالات نہیں ہیں۔ روز افزوں کوئی نہ کوئی ایسی اطلاع، کوئی نہ کوئی خبر ایسی پہنچتی ہے کہ جس سے ہمارے دل کو دھچکا پہنچتا ہے، دل کو صدمہ ہوتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، کہ ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ کے ساتھ ہو، فئۃ جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ کے ساتھ، ایک گروہ کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، تو یہ 5 چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن پوری امانت داری کے ساتھ آپ بتلائیے کہ آج مسلمانوں کا مقابلہ کسی ایک گروہ سے ہے؟ نہیں، بلکہ کئی جماعتوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہے، بلکہ پوری اقوام عالم کے ساتھ مسلمان کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف تنہا امت مسلمہ کھڑی ہے اور دوسری طرف پوری اقوام جو ہے وہ برسر پیکار ہے، اور کسی طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو دبایا جائے، ہراساں کیا جائے، پریشان کیا جائے، ان کے دین کو مغلوب کیا جائے، اسی کی اسکیمیں اور اسی کی تدبیریں اور اسی کے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ اس لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، کہ جب ایک گروہ کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو یہ 5 ہدایات ہیں۔ لیکن جب پوری اقوام عالم کے ساتھ جب مسلمانوں کا یہ مقابلہ ہے تو ظاہر ہے کہ ان 5 ہدایات کی بہت ضرورت ہوگی۔ ان حالات میں بہت سنجیدگی کے ساتھ ان 5 ہدایات پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلی ہدایت دے رہے ہیں کہ فَاثْبُتُوا اِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، کہ جب اقوام عالم کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، اقوام عالم تمہارے لیے اسکیمیں بنا رہی ہو، تدبیریں کر رہی ہو،
تمہیں مغلوب کرنے کی پلاننگیں کر رہی ہو، فثبتو کا مطلب یہ ہے کہ جم جاؤ، جرأت کا مظاہرہ کرو، ثابت قدم رہو، بزدلی، کمزوری اپنے اندر مت پیدا ہونے دو، اور ایسا مقابلہ کرو کہ چاہے ایک طرف تمام کے تمام اقوام عالم اور ادیان کے لوگ، مختلف دینوں کے لوگ کھڑے ہوئے ہو، لیکن تمہارے اندر ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ فثبتو، یہ نہیں کہ معمولی چیز جو ہے وہ ہمیں ہمارے پائے استقامت میں اور ہمارے جو ہے ارادوں کو متزلزل کر دے، ایسا نہیں۔ اور اس کی مثالیں تاریخ کے واقعات میں بہت ہیں، صحابہ کے واقعات میں ہیں، سیرت کی کتابوں میں ہیں، بلکہ اس زمانے میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ اقوام عالم ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، پوری دنیا کفر الٹی لٹکی ہوئی ہے، لیکن جو لوگ ثابت قدم ہیں اور جن کے ارادے پختہ ہیں، جن کے عزائم بلند ہیں، جو ایمان کی جامعیت اور اعمال صالحہ کی پختگی کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی بھی کافر کی اسکیم جو ہے ان کو پریشان نہیں کرتی ہے۔ میں پہلے کا بھی ایک واقعہ بیان کروں گا، اور اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ان کی طرف بھی رہنمائی کروں گا۔ چنانچہ بدر کا واقعہ ہے، غزوہ خندق ہے، کہ پورا عالم عرب، جتنے بھی عرب کے قبائل تھے، تمام نے یک بارگی مدینہ منورہ پر اور دارالاسلام پر حملہ کر دیا تھا، لیکن صحابہ ہے کہ ان کی پائے استقامت میں اور ان کے عزائم کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آئی، بلکہ روایات میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ جن کو بدر کے اندر شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، وہ ان لوگوں کی تمنا تھی کہ اب دوسرا موقع کب آئے گا کہ ہم بھی اپنے کارہائے نمایاں اور ہم بھی اپنی خدمات اسلام کے لیے پیش کریں۔ کیسے حالات آئے صحابہ کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن کبھی ان کے ارادوں کے اندر کمزوری آئی ہی نہیں۔ صرف غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ نے پشت پھیری تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پکار کے اوپر اور ایک ندا کے اوپر واپس تمام کے تمام آ گئے تھے، اور واپس ان کو فتح ہو گئی تھی۔ تو یہ فثبتو پر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر کے بتلایا، صحابہ نے بھی کر کے بتلایا، اور صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی جماعت اور مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی گروہ ایسا ہے کہ جو ان احکامات کے، ان پانچوں ہدایتوں کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر فلسطین کے جو مسلمان ہیں یا افغانستان کے جو مسلمان ہیں، واضح مثال ہے، ہمیں کوئی پہلی صدی، دوسری صدی یا 1400 سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں دیکھیں، ہماری کانوں نے سنے ہوئے واقعات ایسے ہیں کہ پوری دنیا کفر الٹی لٹکی ہوئی ہے، تمام کے تمام جو ہے وہ فلسطینیوں کو ختم کرنے کے لیے اور افغان کے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ایمان کے اندر، ان کے استقامت کے اندر، ان کے اعمال صالحہ کے اندر، ان کے عزائم کے اندر، ان کی جرأت کے اندر، ان کے جذبات کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آ رہی ہے، ورنہ اگر کمی آ گئی ہوتی تو آج جو حالات ہیں وہ نہ ہوتے۔ کب سے جو ہے وہ فلسطین پر غلبہ حاصل کر لیا ہوتا، کب سے جو ہے بیت المقدس کو گرا کر ہیکل سلیمانی بنا دیا گیا ہوتا، کب سے جو ہے تمام چیزیں جو ان کے منصوبے ہیں وہ پائے تکمیل کو پہنچ جاتے، لیکن نہیں ہو رہا ہے۔ یہ فثبتو پر عمل ہے۔ تو یہ ایک ہدایت جو ہم زمانے کے اندر جن حالات سے گزر رہے ہیں، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، اجتماعی طور پر کوئی بھی حالت، کوئی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، یا یہ کہ انفرادی حالات کیسے ہی ہو، لیکن استقامت، اپنی عزائم کو بلند رکھنا، گھبرانا نہیں ہے، مایوسی کا شکار نہ ہو، گھبرائے نہیں۔ ہم معمولی باتوں پر گھبرا جاتے ہیں، ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے جذبات کے اندر کمزوری ہے،
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ایمان اور اعمال صالحہ کی جو پختگی ہونی چاہیے، جو اسلام نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ورنہ ایک بات یاد رکھیے کہ جس کا ایمان پختہ ہوگا، جس کے اعمال صالحہ میں مضبوطی ہوگی، وہ ذرہ برابر بھی کسی کافر کی یلغار سے، کسی کافر کی پکار سے، کہ کسی کافر کے کسی اسکیم سے، اس کے کسی قانون بنانے سے کبھی اس کے دل و دماغ کے اندر وسوسہ نہیں آ سکتا، جس کا ایمان مضبوط ہو۔ لیکن اگر وسوسہ آ رہا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا آئندہ، ہم اس ملک میں کس طرح رہیں گے، ہم سے طرح طرح کے مطالبات کیے جا رہے ہیں، حیران و پریشان کیا جا رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، مدارس و مساجد کا کیا ہوگا، تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ صاف الفاظ میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس کے ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں اور جن کا ایمان مضبوط ہے اور اعمال صالحہ، یہ دو اگر کسی آدمی کے اندر ہوں گے تو ہم اس کو روئے زمین کے اوپر سکونت دیں گے، حکومت دیں گے، اس کو خلیفہ بنائیں گے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دکھایا ہے۔ تو الغرض یہ پہلی ہدایت جو ان حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے فثبتو، یعنی کہ ہمت اور جرأت کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز کا مقابلہ کرے۔ نمبر 2، دوسری ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ کثرت کا لفظ استعمال کر رہے، کثرت کے معنی آتے ہیں زیادہ، کہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ ہم صرف آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں سے صرف آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 5 منٹ کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں، تو صرف 24 گھنٹے میں سے صرف آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ ذکر کثیر، اللہ تعالیٰ کا استحضار، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ ہمارے کثرت کے ساتھ نہیں ہے۔ اور جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت کے ساتھ نہ ہو، قرآن کے الفاظ میں آپ سن لیجئے کہ وہ منافق ہیں۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافقین جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں، کسی دوسرے کا نہ کریں۔ دوسرے کا محاسبہ اور دوسرے کا تجزیہ کرنا حرام ہے۔ ہم دوسرے پر تو تجزیہ کر لیتے ہیں، دوسرے کا محاسبہ کر لیتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس نے جو ہے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، اس نے اپنی سال کی زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں، لیکن اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ تو اپنا محاسبہ ہر ایک آدمی کر لے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ کم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور دونوں باتیں جو ہیں بہت ہی علمی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ غالباً سمجھ میں آ جائے گی کہ دونوں باتیں فَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کا تعلق ہے دونوں کا، دونوں الگ الگ چیز نہیں ہے، یعنی ثابت قدمی بھی اور ساتھ میں ذکر کثیر بھی، اللہ تعالیٰ کی یاد بھی۔ لیکن ہم نے آج دونوں چیزوں کو الگ کر دیا ہے۔ جو لوگ کفار کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ ثابت قدم تو ہے لیکن ذکر کثیر نہیں ہے، اور جو لوگ ذکر کثیر کرتے ہیں مسجد کی صف میں بیٹھ کر اور خانقاہوں میں، وہ ثابت قدم نہیں ہے، وہ ڈرتے ہیں، مقابلہ نہیں کرتے، ایک جملہ نہیں بول سکتے کسی کے خلاف۔ مصلحت ہے، ہم جو ہے وہ اقلیت کے اندر ہے، ہم مائنورٹی کے اندر ہے، بس یہی بولتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، ہم تو کم ہیں، ہم تو 20 کروڑ ہیں، وہ تو جو ہے وہ 80 وہ تو بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ یہ کم ہمتی ہے، مومن کی یہ صفات نہیں ہے۔ تو الغرض یہ دو باتیں ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ فثبتو، اور دوسرا یہ ہے کہ ذکر کثیر، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، بہت زیادہ یاد کرنا، یعنی اتنا یاد کرنا کہ رگوں پہ
ہمارے بدن کے ذرے ذرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سمایا ہوا ہو، اگر یہ چیز ہوگی نہ کوئی گناہ ہوگا، نہ کوئی ہم سے خیانت ہوگی، نہ خطا ہوگی، نہ لغزش ہوگی، عبادات میں بھی لذت آئے گی، عبادات میں بھی چاشنی محسوس ہوگی۔ لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ کی یاد جو جیسی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نہیں ہے تو پھر تمام کے تمام چیزیں جو ہے وہ رسمی ہو جائے گی۔ نمبر 3، تیسری ہدایت آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ تمام کے تمام چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بھی چیز ہو، کوئی دنیاوی معاملہ ہے، اگر شریعت، ظاہر ہے کہ شریعت، کامل شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کامل دین ہم کو دیا ہوا ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی طرف ہمیں اسلام نے جو ہے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ جو بھی حکم شرعی ہوگا، چاہے وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہو، چاہے وہ ہماری نفسیات کے خلاف ہو، چاہے وہ ہمارے مفاد کے خلاف ہو، لیکن حکم شرعی پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو میں اس کو ایک واضح مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کیا ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے؟ بالکل نہیں۔ اور اس کا مشاہدہ ابھی 5 مہینے پہلے ہم نے یہ کیا کہ حکومت نے لاک ڈاؤن لگایا تھا اور کیا کہا کہ مسجدیں بند، مدارس بند، اسکولیں بند، شادی بیاہ کے اندر جو ہے شادی بیاہ کا اجتماع بند، کوئی 5 آدمی جو ہے وہ ایک جگہ مل کر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے تمام کے تمام باتیں مان لی، کسی نے بھی مخالفت نہیں کی، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں آیا کہ جس نے کہا ہو کہ بھئی یہ کیوں مسجدیں بند ہو گئی ہیں، بلکہ سب اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہے۔ سب جو ہے وہ شادی بیاہ کی جو انہوں نے مقرر کیا تھا، انہوں نے تاریخیں جو ہے وہ آگے بڑھا لی، سب باتیں مان لی، یہاں تک کہ اسکول اور سرکاری ادارے بھی بند ہو گئے۔ لیکن اللہ اور اس کا رسول سارے 1400 سال سے ہمیں کہتا آ رہا ہے کہ بھئی تم جھوٹ نہ بولو، عبادت کرو، حسد نہ کرو، چغلی نہ کرو، تم ناقدری نہ کرو، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں اسلام نے اور شریعت نے بیان کی ہے وہ تمام کے تمام چیزیں سارے 1400 سال سے اللہ اور اس کا رسول بیان کر رہا ہے، لیکن آج تک میری اور آپ کی زندگی میں وہ پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ ہے ہمارا اطاعت کا معیار کیا ہے؟ 0، 1% بھی اطاعت نہیں ہے۔ اگر ہے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو خالی رسم ہے، حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ہمارے بڑی عمر والے ہیں عامتاً شہروں کے اندر، کہ ہر نماز کے بعد مسجد کا جو گیٹ ہوتا ہے وہاں غیر مسلم عورتیں، غیر مسلم لوگ بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے ہیں، اور خالی ایک نیت سے کہ یہ مسلمان مسجد کے اندر سے پاک صاف ہو کر نکل رہا ہے، میری بیٹی بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، یہ پھوک مار دیں گے تو اس کو شفا ہو جائے گی۔ یہ جذبات تھے اس وقت، لیکن آج وہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہمارے اندر ذرہ برابر نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ اور یاد رکھیے کہ تینوں چیزوں کا مجموعہ یہاں ہوگا، ایک ثابت قدمی، ایک ذکر کثیر، اور تمام کے تمام چیزوں میں اللہ کی اطاعت۔ ایک بھی چیز مفقود ہوئی، ایک بھی چیز اگر نہیں پائی گئی تو پورے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی تاثیر نہیں آئے گی۔ معاشرے اور سماج کے اندر آپ کی عبادت کا، آپ کی ثابت قدمی کا اور آپ کے ذکر کثیر کرنے کا جو نتیجہ اور انجام ہونا چاہیے تھا اور جو تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئے گی جبکہ کوئی ایک چیز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تیسری نصیحت بیان کی، اور چوتھی نصیحت تو بہت اہم ہے جو ہر گھر کے اندر جو ہے وہ یہ گھس چکی ہے، اور وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں لڑائی مت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹوپی مت اچھالو، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، ایک دوسرے کی آبرو ریزی نہ کرو۔ معمولی باتوں پر دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مفسرین نے نقل کیا ہے اذا لقیتم فئۃ، جو میں نے آیت شریفہ پڑھی اس میں جو یہ کہا ہے کہ بھئی تمہارا کسی گروہ کے ساتھ لڑائی ہو
تو گروہ سے مسلمان گروہ مراد نہیں ہے، بلکہ کافر غیر مسلم مراد ہے۔ اور مسلمان جو ہوتا ہے یہ کبھی حقیر چیز کے لیے لڑتا نہیں۔ دنیا قرآن مجید میں ہے کہ دنیا حقیر ہے، برتنے کی چیز ہے۔ کچن کے اندر جو چولہا رکھا ہوا ہوتا ہے، چولہا وغیرہ صاف کرنے کے لیے جو کپڑا ہوتا ہے اس کو متاع کہا جاتا ہے۔ کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آدمی جو کپڑا پہنتا ہے اس کو تجوری میں رکھے گا، کباڑ میں رکھے گا، اس کی پریس کرے گا، لیکن کچن کے اندر جو کپڑا ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ دنیا کی یہی حیثیت ہے اس کپڑے کی طرح۔ تو یہ دنیا کے بارے میں اگر کوئی دو مسلمان اگر کسی حقیر سی چیز کے اوپر لڑتے ہیں تو وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ شہر کے اندر شہر کے لوگ جو ہوتے ہیں، بڑے باپ کے بڑے بیٹے جو ہوتے ہیں، وہ بکری اور بھینس کے گوبر کے اوپر کبھی نہیں لڑتے۔ بکری کا جو گوبر ہوتا ہے اور بھینس کا جو گوبر ہوتا ہے وہ کبھی نہیں لڑتے، اس لیے کہ وہاں ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کو جلانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو گوبر جو ہے، جو کوئی حیثیت نہیں ہے مالدار شہر والوں کے نزدیک، تو یہی گوبر کی سے بھی کمتر ہے یہ دنیا، اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں۔ گوبر کا تو ایک فائدہ ہے کہ جلانے کے کام بھی آئے گا، لیکن دنیا کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ جو آپ نے کیا ہے، جو آپ نے کمایا ہے، جو آپ نے خرچ کیا وہ خرچ کیا، پھر آپ کا انتقال ہوا اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، الٹا حساب دینا پڑے گا۔ پوری زندگی 60-70 سال لے کر آئے ہیں، معمولی 1 گھنٹے کا حساب بھی ہم نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ 1 گھنٹے کا حساب، پوری زندگی کا حساب کیسے دیں گے؟ تو الغرض اس میں کہا کہ آپس میں مت لڑو۔ بات جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت ضروری بات ہے کہ 2 مسلمان آپس میں کب لڑتے ہیں، اس کی وجہ سمجھنی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو پیدا کر کے اس کے فطرت میں یہ ڈالا ہے کہ اس کا کوئی دشمن ہو۔ پیدا کرنے کے موقع پر ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ کوئی اس کا دشمن ہو جس کے ساتھ انسان لڑے اور اس پر فتح حاصل کرے۔ یہ جو ریس ہوتی ہے، مسابقہ، کمپٹیشن جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، یہ فطری چیز ہے۔ اب اسی لیے شیطان کو اور نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن بنایا ہے ہمارا۔ اور یہ جو کفار و مشرکین، یہود و نصارہ جو ہے وہ اولیاء الشیطان ہیں، شیطان کے کارندے ہیں، شیطان کے مددگار ہیں۔ اب ہماری لڑائی جو ہے وہ شیطان کے ساتھ اور شیطان کے یہ جو کارندے ہیں یعنی کفار و مشرکین، ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کفر کے ساتھ ہماری لڑائی ہو، ظلم کے خلاف ہماری لڑائی ہو۔ لیکن جب ہم یہ کام نہیں کریں گے، یعنی اپنے دشمنوں سے نہیں لڑیں گے، تو آپس میں لڑیں گے۔ یہ حکمت ہے اس کی۔ علماء نے نقل کیا ہے کہ مسلمان آج آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ جو ان کا حقیقی دشمن ہے شیطان اور اولیاء الشیطان، شیطان کے کارندے، ان کے ساتھ انہوں نے لڑنا چھوڑ دیا، مقابلہ کرنا چھوڑ دیا اور ان سے ڈر گئے، مرعوب ہو گئے۔ جب بھی کوئی بات آتی ہے تو حواس باختہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ تب وہ پھر آپس میں لڑتے ہیں۔ اس لیے آپس میں لڑنا، ولا تنازعوا، منع کیا کہ آپس میں مت کرو۔ کیا ہوگا؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تم اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے، تمہاری کوئی وقات باقی نہیں رہ جائے گی، تمہاری کوئی عظمت باقی نہیں رہ جائے گی، تم کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ بڑے بڑے قوانین بنائے جائیں گے عالمی سطح کے اوپر، ملکی سطح کے اوپر، گاؤں کی سطح کے اوپر، تم کو کوئی پوچھنے بھی نہیں آئے گا کہ بھائی ہم یہ قانون بنا رہے ہیں، تم خوش ہو؟ یہ کب ہوا؟ جبکہ آپس میں لڑائی ہوئی۔ اور ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، تجزیہ کرے کہ مسلمان آج آپس میں لڑ رہا ہے کہ نہیں لڑ رہا ہے۔ ہر جگہ یہ حالت ہے، کوئی جگہ استثناء، کوئی استثناء نہیں، یہاں تک کہ ارض حرم کا بھی استثناء نہیں ہے، سب جگہ یہ حالت ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ بھائی اس سے مسلمان جو ہے کفار ڈرتے ہوں گے، حالانکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ نصرت بالرعب، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی رعب کے ذریعے۔ اور صحابہ کو کہا کہ یہ جو بدر میں فتح ہوئی، یہ جو احد میں ہوئی، خندق میں جو ہوئی،
جہاں تلوار تھی، جہاں مسلمان لڑ رہے تھے، وہاں کفار کے دلوں کے اوپر ہمارا رعب بھی تھا۔ پہلے آدمی اندر سے ہار جاتا ہے، پھر باہر سے تو ہارتا ہے۔ پہلے تو اس کے جذبات اور اس کے حوصلے کمزور پڑتے ہیں، پھر وہ باہر سے ہار جاتا ہے۔ آج ہمارا رعب کسی کافر کے اوپر ہے؟ بالکل نہیں، کسی کے نہیں، بلکہ ان کا رعب ہمارے اوپر ہے۔ ہم ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور الغرض یہ کہا، چوتھی ہدایت دی کہ آپس میں مت لڑو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پانچویں جو ہے چیز ہے وہ مختصر بیان کر دوں کہ کیسے بھی حالات ہو، یہ چاروں چیزیں جمع ہو گئی، پھر بھی حالات آ رہے ہیں، پھر بھی مصیبت آ رہی ہے، تو پھر صبر کرنا ہے۔ صبر جمیل، کہ جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، جس میں رضا بر قضا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا، یہ صبر ہوگا۔ یہ پانچ چیزیں اگر ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر جو ہے وہ دنیا کا نقشہ جو ہے وہ بدلے گا۔ صحابہ کے اندر یہ پانچ چیزیں تھیں تو مکہ المکرمہ کے اندر ایک معمولی جماعت تھی، مدینہ میں آ کر فتح مکہ سنیچری 8 میں آ کر جو ہے وہ کتنے 14,000 لوگ، 10,000 لوگ تو ہوئے۔ پہلے تو معمولی لوگ تھے ہزار میں، لیکن پورے جو ہے وہ زمین کے اکثر حصے پر انہوں نے حکومت کی۔ اس کے علاوہ آج بھی جو اقلیت کے اندر ہے ان کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہے، مثلا وہ غزہ کے لوگ ہو، بیت المقدس کے باشندے ہو، فلسطین کے باشندے ہو یا افغان کے باشندے ہو، کہ کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہا ہے، بلکہ لوگ ان کو بات کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، بلکہ لوگ جو ہے ان سے بیٹھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب کہ ان 4-5 ہدایات کے اوپر انہوں نے عمل کیا اور یہ چیزیں ان کی زندگی میں تھی، تو ان کی اس 4-5 چیزوں کو اختیار کرنے سے انقلاب برپا ہو گیا، اور ان کو اب آج لوگ عزت کی نگاہوں سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے بھی اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کی تو بعید نہیں ہے کہ محیر العقول، عقل کو حیران کر دینے والے نتائج جو ہے وہ ہمیں ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا کے اندر نظر آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ پہلے جو اللہ تھا وہی آج بھی ہے، آئندہ بھی وہی رہے گا۔ کمزوری اگر کسی کے اندر آئی ہے تو وہ ہمارے اندر آئی ہے، ہم اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔